Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, guys. As you can all see a question statement in front of you that states, in today's world, how practical are the reaction of the Prophet followers to these persecutions. I hope you all remember کہ ہم نے لائف ان مکہ میں ایک ٹاپک پڑھا ہے ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن فیسڈ بائی کمپینینس. ایک پڑھا تھا ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن فیسڈ بائی پرافٹ. تو کیونکہ اس میں پرافٹ کے فالوورز کا نام آ رہا ہے تو یہ کویشچن ہے ٹارچر آف کمپینینس. کویشچن کیا پوچھ رہا ہے کہ آج جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز نے ریاکشن دیا تھا وہ کتنا پریکٹیکل ہے اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں. سو ایز اے ماڈرن ڈے مسلم ہم نے پرافٹ کے فالوورز سے ان کے ایکشن سے کیا سیکھا. تو وی ہیو ٹو گیو 3 to 4 ریزنس. پہلا لیسن ہم نے یہ سیکھا کہ جب ٹارچر بڑھ گیا تھا تو فرسٹ آف آل دے آل شو پیشنس, یعنی ٹارچر بھی فیس کر رہے تھے بٹ دے آل ریمینڈ پیشنٹ. تو ہمیں اپنے ہارڈ ٹائم میں پیشنس شو کرنا چاہیے. وہ ہارڈ ٹائم فائنینشیل کرائسس, ہیلتھ کرائسس یا کسی بھی قسم کا کرائسس ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, they never lose hope, rather they always remain committed. تو ہمیں بھی اسٹیڈ فاسٹ رہنا چاہیے اور ہوپ کو لوز نہیں کرنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے. تھرڈ, they had strong faith in Allah. ان کو پتہ تھا کہ اللہ وے آؤٹ نکالے گا اور اللہ نے فائنلی وے آؤٹ نکالا, تو ان کو اللہ پر فیتھ رکھنا چاہیے. نمبر 4, جب کرائسس بڑھ گیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا دے مائیگریٹڈ ٹو ایبیسینیا. تو ماڈرن ڈے مسلمس کو آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز پر کام کرنا چاہیے. اینڈ لاسٹلی آلویز آسک ہیلپ ان دا فارم آف دعا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو کرائسس اور پرسیکیوشن کے افیئرز میں مسلمس کو نکال سکتا ہے. ہم ماڈرن ڈے ایگزامپل لگا سکتے ہیں جسٹ لائک پیپل آف فلسطین ہو آر سفرنگ. So they should remain patient, had strong faith in Allah. They should never lose hope, rather connect themselves with the help of dua or stuff like that. So we can write 3, 4, 5 points. All similar answers will be credited, اور اس طرح ہم اپنے آنسر کو 10, 12, 13 لائنس تک ایکسپینڈ کریں گے. I hope you remember کہ جو پارٹ اے ہوتا ہے پارٹ بی بھی اس سے میجرلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو ایک پارٹ بھی یہ تھا جو ہم نے ابھی کیا ہے. موونگ آن, ایک اور پارٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو تھا ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن فیسڈ بائی کمپینینس. اب ایک کویشچن میں نے آپ کو کرانا ہے جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹارچر سے ریلیٹڈ ہے. آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں. جب گیو می فیو سیکنڈس. اچھا, ایک کویشچن, ایک پارٹ بھی یہ ہے, یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس جنرلی کیا ہوا ہے. آئیے اس کو کوئکلی فائن ٹیون کر لیتے ہیں. کویشچن کہہ رہا ہے وائی ڈڈ دا پیپل, مطلب پیپل آف مکہ, فیئر دا میسج دیٹ دا پرافٹ ہیڈ براٹ. ان کو کیا ایشوز تھے جس وجہ سے وہ پرافٹ کے میسج وچ از اسلام اس سے ڈرتے تھے. تو آئی had told you guys previously there were 4 reasons. P for political reasons, R for religious, S for social and E for economic. تو پولیٹیکل ریزن یہ تھا وہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. ریلیجس ریزن یہ تھا کہ وہ آئیڈل ورشپنگ کے اگینسٹ تھا اسلام اور وہ ان کے انسیسٹر کا ریلیجن تھا. سوشل ریزن یہ تھا کہ دے یوز ٹو ڈو سوشل کرائمز لائک گیمبلنگ, ڈرنکنگ, ایڈلٹری, کلنگ آف چلڈرن, اسٹیلنگ, اور اسلام اس کو ان لافل کہتا ہے. اینڈ لاسٹلی اکنامک ریزنس, ان کے ٹورزم کے پیسے اور جو آئیڈلس کو گفٹس آتے تھے دے ور لکنگ کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر اسلام آئے گا. سو ڈیو ٹو آل دیز 4 ریزنس انہوں نے پلان کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم کو ہر حال میں بائیکاٹ کریں گے, ٹف ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ریزن آف قریش کہ انہوں نے کیوں پرافٹ کے میسج کو فیئر کیا. اچھا, ایک پارٹ بھی یہ ہے
ہم نے ارلی لائف آف ہولی پرافٹ کے بعد ایک ٹاپک پڑھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں فیزز آف پریچنگ، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سیکرٹ پریچنگ پڑھی تھی، ریلیٹیوز کی پریچنگ پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر پبلک پریچنگ پڑھی تھی. یہ سب آپ کو پتہ ہے، یہ بھی ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے. تو کویشچن کیا کہہ رہا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو کویشچن کہہ رہا ہے واز اٹ سگنیفیکنٹ دیٹ دا پرافٹ بگین پریچنگ دا میسج ان سیکرٹ. آپ کو پتہ ہے ہولی پرافٹ نے فار دا فرسٹ 3 ایئرس سیکرٹ پریچنگ کی، اور اس کے بعد اللہ نے کمانڈمنٹس دیا کہ آپ پبلک ہو جائیں، اور پھر وہ صفا ہل کا انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے. ہم نے لاجک دینا کہ کیوں سیکرٹ پریچنگ کرنی تھی، اس کی کیا سگنیفیکنس تھی. تو فرسٹ پوائنٹ ہوگا سو دیٹ جو نیو کمیونٹی ہے دے گیٹ یوز ٹو آف دا نیو میسج. اللہ نے اس لیے سیکرٹ پریچنگ رکھی تاکہ سیکرٹلی وہ دین سیکھیں، اینڈ آہستہ آہستہ دے گیٹ یوز ٹو آف اٹ، وہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں. پھر دوسرا ریزن یہ تھا اللہ نے اس لیے سیکرٹ رکھا تاکہ تھوڑا سا انیشیل اسٹرینتھ مسلمس کو مل جائے. اگر فوراً اوپنلی پریچنگ شروع کر دیتے تو تھرڈ ریزن یہ بن جائے گا کہ وہ ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن، ٹی فور ٹارچر پی فور پرسیکیوشن، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے اس لیے سیکرٹ آرڈر رکھا سو دیٹ دے گیٹ انیشیل اسٹرینتھ، انیشیل ٹیم، اینڈ وہ ٹارچر اور پرسیکیوشن سے بچ سکیں. اینڈ لاسٹلی وائی سیکرٹ، وائی 3 years سیکرٹ پریچنگ؟ بیکاز اٹ واز دا ول آف اللہ. اللہ از آل ان آل، اللہ از انڈیپینڈنٹ، ہی از آر کریٹر، اس کو بہتر پتہ ہے. تو یہ پرافٹ کو اللہ کی ول بھی تھی اور آرڈر آف اللہ بھی تھا. تو ڈیو ٹو دیز 4 reasons پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیلی اسلام کا میسج جو ہے وہ سیکرٹ رکھا، اور جب 3 years میں ایک انف اسٹرینتھ مل گئی تو پھر انہوں نے صفائل پر اپنا میسج پبلک کیا. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہم اس کے اندر لکھیں گے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ.